نماز کا وقت ہوا، امام نے فرمایا جا کر پوچھو ہور سے ہمارے پیچھے نماز پڑھیں گے یا علیحدہ جماعت کھڑی کریں گے۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا جب امام حسین چاہتے تھے کہ ہور کا ایمان محسوس کیا جائے کہ ہور کا ایمان کس درجے پر ہے۔ آواز دے کر کہا اگر حسین نماز پڑھائیں گے تو میں علیحدہ کیسے جماعت کرواؤں گا، میں بھی حسین کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہاں سے امام حسین نے اندازہ لگایا کہ اس میں ابھی ایمان باقی ہے۔ امام کے پیچھے ہور نے نماز پڑھی۔ جب یہاں پر قیام مکمل ہو گیا، آواز دی میرے مولا نے کہ سواریوں کو آگے بڑھایا جائے۔ جب حضرت اپنے ذوالجنہ پر بیٹھ کر آگے بڑھے تو ہور آگے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں مامور اور معذور ہوں، میں حکم کا پابند ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ حسین کو گرفتار کر کے شام پہنچاؤ، میں آپ کو اسیر کر کے گرفتار کر کے شام پہنچانا چاہتا ہوں۔ 1000 کا لشکر ہے، 1000 سواروں کا لشکر ہے، امام حسین کے ساتھ 100 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ امام نے ایک مرتبہ اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے ذوالجنہ سے فرمایا اے راہوار مجھے آگے لے کر چل۔ گھوڑے نے چند قدم آگے بڑھائے، اس نے آگے بڑھ کر امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کے موڑنا چاہا۔ جیسے ہی اس نے لگام پکڑی، امام نے فرمایا ثقلت کا امک کیا ہور، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری مجال تو میرے گھوڑے کو روک رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ جب امام نے یہ جملہ کہا، عرب کے محاوروں میں یہ ایک جملہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو موت کا کہا جائے کہ تجھے مار ڈالوں گا، تیرا سر اتار دوں گا، امام نے جب یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ بے چین ہو کے رہ گیا، کچھ کہتے کہتے رک گیا، کہنے لگا آپ کی ماں اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی کچھ کہتا۔ امام نے یہاں سے اندازہ لگایا کہ یہ محب زہرا ہے، اور جو محب زہرا ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا، جو محب زہرا ہے وہ تو دوزخ میں نہیں جائے گا۔ امام نے آتش ایمان کو بھڑکانا چاہا۔ امام نے فرمایا تو میری ماں کا احترام کرتا ہے تو بس اتنا سمجھ لے کہ میں اپنی مرضی سے آگے جاؤں گا، تیرا کام ہے کہ تو میری ہمراہی کر سکتا ہے۔ اب حسین کا قافلہ کربلا کی جانب روانہ ہو رہا ہے، اور اپنے سواروں کے ساتھ اپنے لشکریوں کے ساتھ امام کے قریب قریب اپنا لشکر چلا رہا ہے کہ کربلا کی زمین پر حسین ابن علی پہنچے ہیں۔ اور عزادارو جب یہ 2 محرم کو پہنچنے والا قافلہ 7 محرم کو پانی سے محروم ہو گیا، اور شب عاشور ہور نے العطش العطش بچوں کی آوازیں سننا شروع کی۔ یہ آوازیں کس کی آ رہی تھیں؟ العطش العطش بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو یہ اپنے خیمے سے باہر نکلتا تھا اور کبھی اپنے فلاں دوست سے ملنے جاتا تھا اور کبھی اپنے فلاں عزیز سے ملنے جاتا تھا، اور ان آوازوں کو سن سن کے یہ بے چین ہو رہا تھا۔ آپ رو رہے ہیں، ایک جملہ کہوں، آپ نے یہ تو سنا ہے کہ کربلا میں موجود بچوں نے ہائے پیاس العطش العطش تو کہا، مگر کبھی ان بچوں نے الجو ہائے بھوک ان بچوں نے بھوک کا تذکرہ نہیں کیا۔ نقن صاحب فرماتے ہیں پانی مانگنا مرام انسانیت کے خلاف نہیں ہے، مگر روٹی مانگنا یہ مرام انسانیت کے خلاف ہے۔ یہ بھوکے رہے مگر کسی سے روٹی نہیں مانگی، یہ تو ضرور کا عام پیاسے ہے۔ جب یہ جملہ ہور سنتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے پانی مانگ رہے ہیں تو یہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا سن رہے ہو، میں ہی انہیں یہاں لے کر آیا ہوں، یہ آج پیاسے میری وجہ سے ہیں۔ ساری رات خود کو جہنم اور جنت کے درمیان دیکھتا رہا کہ یہاں جنت ہے جہاں حسین ہے، یہاں دوزخ ہے جہاں یزیدی لشکر ہے۔ جیسے ہی صبح عاشور نمودار ہوئی، اپنے سر سے عمامہ اتارا، اپنے ہاتھوں کو باندھا، جیسے کوئی مجرم آ رہا ہو ایسے حسین ابن علی کی طرف بڑھا۔ میرے مولا نے ہور کو آتے ہوئے دیکھا، فرمایا عباس آؤ ہمارا مہمان آ رہا ہے، علی اکبر بڑھو استقبال کرو۔ آگے بڑھ کر استقبال کیا گیا، دور سے آواز دے کر کہا کیا میری بخشش کا کوئی سامان ممکن ہے؟ امام نے فرمایا ہور انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی حر ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، میں نے تجھے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ کہا اے حسین ابن علی مجھے جانے دیجئے، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو امام حسین نے ہر مجاہد کے لیے چاہا کہ وہ نہ جائے اور کوئی اور چلا جائے، لیکن ہور نے جب پہلی مرتبہ کہا، امام نے وہیں سے آواز دے کر کہا ہور اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اس کا ایک سبب تو یہ کہ ہم جب پانی نہیں پلا سکتے تو پیاسا کیوں رکھیں، اسے جانے دو، اسے اپنی قربانی دینے دو۔ اور آگے بڑھنا چاہتا تھا، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کے رونے کی صدائیں بلند ہیں۔ امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں رونے والوں کو۔ جب ہور جانے لگا تو ہور کا بیٹا علی ابن ہور آگے بڑھ کر کہتا بابا یہ کیسے ممکن ہے باپ مار دیا جائے؟
बाप मार दिया जाए और औलाद जिंदा रह जाए, पहले मुझे जाने दीजिए। अली इब्ने हुर बैठ कर रवाना हुआ, घोड़े पर बैठ के रवाना हुआ। इसने सिपाहियों से, दुश्मन से मुकाबला किया, आखिर जख्मों की ताब न लाके जमीन पर गिरा और अपने बाबा को आवाज दी, बाबा मेरी मदद कीजिएगा। आप में बहुत से लोग साहिबाने औलाद बैठे हैं। मैं साहिबाने औलाद से एक सवाल कर रहा हूं, अगर इस हालत में औलाद बाप को पुकारे तो बाप का क्या हाल होता है? बेटे ने आवाज देकर कहा, बाबा मेरी मदद कीजिएगा। आप ही बताइए हुर कितनी जल्दी पहुंचा होगा। हुर जब अपने बच्चे के लाशे पर पहुंचा, क्या देखा? हुसैन पहले से मौजूद है। हुर के बच्चे के लाशे को गोद में उठाया हुआ है। आगे बढ़ के कहा, मौला ये गुलामज़ादा है, मौला ये खादिम है। इमाम ने फरमाया, हुर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, तेरे बच्चे का लाशा मैं उठाऊंगा। मैं कहूंगा, मौला जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे कौन था जो आपसे कहता? बनी हाशिम के बच्चों को आवाज दी, आओ बूढ़े बाप से जवान की मैयत